Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بیورو چیف لندن اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر جاوید، بتائیے گا اس وقت لندن کے اندر کیا صورتحال ہے؟ بیگم کلثوم نواز انتقال کر گئی ہیں، وہاں پر کون کون سے عزیز و اقارب پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف یا ان کے بیٹوں کی رہائش گاہ پر کون کون موجود ہے؟ جی بالکل، اس وقت بیگم کلثوم نواز کی میت جو ہے وہ ہالے سیٹ کلینک میں موجود ہے۔ ان کے صاحبزادے حسن نواز، حسین نواز، صاحبزادی اسما وہاں پر ہاسپٹل میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عزیز اقارب بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی جو میت ہے اس کو پاکستان لے جانے کے لیے فائنلائز کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد میت کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس کے تحت جو لوکل کورنر ہوتا ہے، جسے ہم مجسٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ میت کو ورثہ کے حوالے کرنے کی دیتا ہے، اور جس کے بعد جو ہے وہ میت ہوتی ہے۔ جو ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی میت جو ہے یہاں سے جمعرات کی شام کو پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے روانہ کیا جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جو یہ پرواز جمعے کو علل صبح لاہور پہنچتی ہے، اور جو انتظامات ہیں رائیونڈ میں جاتی عمرہ میں ان کی نماز جنازہ جمعہ کے وقت ادا کیے جانے کے انتظامات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس کی چیزیں کو فائنلائز کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف بھی لندن پہنچ رہے ہیں، اور وہ ان کی جو توقع ہے کہ وہ کل صبح تک لندن پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو عزیز و اقارب ہیں وہ ہسپتال میں موجود ہیں، اور ان کی میت کو پاکستان لے جانے کے انتظامات کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ اظہر جاوید، یہ بتائیے گا کتنا وقت درکار ہوتا ہے میت کو بھجوانے کے حوالے سے قانونی طور پر؟ قانونی طور پر تو بعض اوقات یہاں پہ کئی ہفتے بھی لگ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جب ڈاکٹر عمران فاروق کی میت کو جب یہاں پہ ان کا قتل ہوا تو ان کی میت کافی دنوں کے بعد، کافی ہفتوں کے بعد ریلیز کی گئی، لیکن کیونکہ یہ جو وفات ہے ان کی ہاسپٹل میں ہوئی، اور ہاسپٹل میں جو کازز تھے وہ بالکل واضح ہیں، اور جو ان کی بیماری تھی وہ واضح تھی، تو اس میں اتنی زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ جو کارنر ہوتا ہے، مجسٹریٹ ہوتا ہے، وہ پوری تفتیش کرتا ہے موت کے حوالے سے کیا وجوہات تھی، کیا کس وجہ سے موت ہوئی، تو اس کی ایک تفصیلی رپورٹ بنا کے جب اس کی تفتیش مکمل ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ ایک قدرتی موت یا بیماری کی وجہ سے موت ہے اور اس میں کسی غیر ضروری عوامل کا عمل دخل نہیں ہے، تو وہ پھر میت حوالے کرنے کے جو احکامات جاری کرتا ہے۔ تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 1-2 دن میں میت حوالے کیے جانے کے جو احکامات ہیں وہ مل سکتے ہیں، کارونر اپنی رپورٹ دے کے کر سکتا ہے، اور توقع یہی ہے کہ جو میت کو جمعرات کو روز یہاں سے روانہ کیا جائے۔ بتائیے گا خاندانی لوگوں میں سے اس وقت وہاں پر کون کون لندن کے اندر موجود ہے، جو اس وقت ہسپتال میں بھی موجود ہے؟ ہسپتال میں اس وقت حسن نواز، حسین نواز، اسما نواز، اور اسما نواز کے خاوند علی ڈار، اسحاق ڈار پہنچنے والے ہیں، اور دیگر جو ان کے حسین نواز کے جو صاحبزادے ہیں، زکریا اور دیگر جو عزیز و اقارب ہیں، وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہیں، اور کیونکہ ان کی جو طبیعت تھی وہ رات کو زیادہ خراب ہوئی، اور صبح سے ہی سارے جو رشتہ دار ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، ڈاکٹر نے ان کو صبح ہی جواب دے دیا تھا، جس کی وجہ سے جو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو صاحبزادے اور صاحبزادی اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ اظہر جاوید، یہ بتائیے گا آپ کی حسن یا حسین نواز سے بات ہوئی ہو؟ آخری بار کلثوم نواز کی کس سے بات ہوئی، کیا بات ہوئی؟ حسین نواز سے بات ہوئی۔ حسین نواز کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ بہت ڈسٹرب تھیں، اور ڈسٹرب اس وجہ سے بھی بہت زیادہ تھیں کہ ان کی اپنے خاوند نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان کو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ دونوں جیل میں ہیں، بس ہفتے میں ایک دفعہ ان سے فون پہ بات ہوتی تھی۔ وہ اس چیز پہ کافی ڈسٹرب، اور اس چیز کا بھی انہوں نے کافی اثر لیا تھا۔ اور حسین نواز کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ وہ ان کے بارے میں پوچھتی تھی، اور گزشتہ رات بھی جب ان کی بات ہوئی، ملاقات ہوئی آخری ہسپتال سے گھر جانے سے پہلے، تو اس وقت بھی انہوں نے ان دونوں کے بارے میں پوچھا، اور کافی افسردہ تھیں کہ وہ دونوں ان کے پاس۔ ایک بڑا المیہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی، بستر مرگ پہ تھی، تو ان کو سب سے زیادہ اس بات کا بھی افسوس تھا یا غم تھا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو وہ دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔
उनसे मिल नहीं पा रही थी, तो आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि वो उनसे मिलना चाहती थी। बेगम कुलसूम नवाज ने इसका कई बार इजहार भी किया था कि वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मिलना चाहती हैं, और उनकी वो आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और उससे कबल ही वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। अजहर जावेद, ये बताइएगा, कभी पार्टी पे अगर मुश्किल वक्त आए तो उन्होंने मर्दाना वार तमाम सियासी जमातों का और आमरीत का मुकाबला किया, और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बीमारी में मुब्तला हो गई और बीमारी से उन्होंने मर्दाना वार मुकाबला किया। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में क्योंकि वो लंदन में मुकीम रही, ज़ेर इलाज रही, आप भी वहाँ से गाहे बगाहे आगाह करते रहे। आपने जो ये उनकी लड़ाई थी अपने मर्ज़ के साथ, ये इस हवाले से बताइएगा, कितनी बहादुरी के साथ उन्होंने इसका सामना किया? जी बिल्कुल, वो एक बहादुर खातून थी, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में भी, जब उनकी पार्टी पे उनके खामन पर मुश्किल वक्त आया, वो मैदाना वार बाहर निकली और उसके लिए जिद्दोजहद की। जब से वो यहाँ पर मौजूद थी, जिस दिन वो यहाँ इलाज के घर से आई, इस दिन से हम इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ा मर्दाना वार उन्होंने एक बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया बीमारी का। वो आखिरी दम तक लड़ती रही। बीच में वो कुछ हफ्तों के लिए वो लाइफ सपोर्ट मशीन पे भी गई, लेकिन अपने कुव्वत मुदाफियत की वजह से वो दोबारा वापस आई, लाइफ सपोर्ट मशीन हटाई गई, और उसके बाद वो काफ़ी देर तक लाइफ सपोर्ट मशीन के आखिरकार गुज़श्ता रात उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हुई। उनके जो किडनीज हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, और जिसकी वजह से आज उनका सुबह यहाँ पर इंतकाल। अच्छा अजहर जावेद, ये बताइएगा कि उनकी मैयत को हस्पताल से ही पाकिस्तान रवाना किया जाएगा या वहाँ से उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं वो उसको घर ले जाएंगे और फिर वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा? ये चीज़ें तो अभी फाइनलाइज कर रही है उनकी फैमिली, और जो तो यही है कि हस्पताल जो है, क्योंकि मैयत जब तक मिलती नहीं है, तो को ये कि उनकी मैयत को पहले घर ले जाया जाएगा। घर ले जाके वहाँ से उनको उनकी मैयत को पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। ज़्यादा तो को यही है कि जुमेरात की जो फ़्लाइट है PIA की लाहौर के लिए, उस पर उन्हें उनकी मैयत को पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा। अजहर जावेद, ये बताइएगा, हाल स्ट्रीट क्लिनिक के बाहर इस वक्त क्या मनाजिर हैं? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी इक्का दुक्का लोग आए हैं, क्योंकि अभी कुछ देर कबल ही यहाँ पर इतला मिली है, लेकिन फैमिली के ज़्यादातर लोग मौजूद हैं और वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर लोग पहले से ही मौजूद थे, जो और लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं। तो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर ही उनकी मैयत है, और जो उनके अजीज़ो अरब हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। जो नून लीग के वर्कर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ही अजहर जावेद आप मौजूद रहेगा, ब्यूरो चीफ लंदन, आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। बिल्कुल, एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं आपको। कुलसूम नवाज़ इंतकाल कर चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज़ लंदन में ज़ेर इलाज थी, ही वो इंतकाल कर गई। कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी बेगम कुलसूम नवाज़, और गुज़श्ता रात तबीयत बिगड़ने पर दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया और वो इंतकाल कर गई।